ڈی جی آئی ایس آئی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے. ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے, دوسرا ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی وائلیشنز کی تھیں جو اسٹیبلشڈ ہیں. اب آپ کے خیال میں یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے, فارمر ڈی جی آئی ایس آئی, میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو کورٹ مارشل سے گزرنا پڑے, یہ کس طریقے سے آگے چلے گی اور ان چارجز کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ دیکھیے, چاہے ہم لوگ جو سمجھیں, لیکن یہ فوج کا جو اپنا سسٹم ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور خاص طور سے جن کے کورٹ مارشلز ہوتے ہیں, مجھے تو اس کا احساس معلوم ہے, اس کے متعلق علم ہے کہ کیا ہوتا ہے کورٹ مارشلز میں. وہ بڑا فیئر ہوتا ہے اور اس میں پوری ان کو ایڈوانٹیج ہوتے ہیں وہ ڈیفینس کے, وہ بلکہ دوسرے لائرز کو, باہر سے وکیلوں کو بلا کر کے بھی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ ٹائمنگ کی بات ہے. دیکھیے, ابھی تک جو ہم سنتے آئے ہیں, پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, شروع سے کہ فیض حمید صاحب کی بڑی انوالومنٹ تھی. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو چیزیں بتایا کرتے تھے, انفارم کرتے تھے. کہاں تک وہ صحیح ہے غلط وہ تو ہمیں پتہ نہیں, لیکن بصورت یہ انفارمیشن تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان کو اپنی جاب سے ہٹایا گیا تو اس وقت بھی بڑا شور شرابہ مچا تھا, اور اس کے بعد آرمی کے ساتھ ریلیشن شپ عمران خان صاحب کی خراب ہو گئی, اور پھر بہت سی باتیں ہوئی, اور جس کے بعد میں ایونچولی نو کانفیڈنس موشن وغیرہ ہو گئی. اب اس میں انوالومنٹ تو یقیناً تھا کسی طریقے سے. اب جہاں تک کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, وہ ان کا جتنے ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے آئے ہیں سوائے ایک دو کے, سب کی کچھ نہ کچھ جو سیاسی انوالومنٹ تو رہی ہے, چونکہ ان پہ ڈپینڈ کرتی تھی گورنمنٹ ہمیشہ انفارمیشن کے لیے, تو اس وجہ سے ان کی بھی انوالومنٹ تھی. اس لحاظ سے اب کسی کی بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کسی کی کم ہو سکتی ہے. جیسے شاہد عثمانی صاحب, خالی انفارمیشن اگر پرائم منسٹر لے تو وہ تو پھر بھی قابل قبول ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ پرائم منسٹر کو بریف کر رہا ہے, لیکن یہاں پر جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس ہے وہ آئی ایس آئی سے لیا جاتا ہے. مختلف حکومتوں نے, وہ کوئی انہونی نہیں ہے. عمران خان 4 سال جس طریقے سے حکومت کرتے رہے, یا نون لیگ کا جو دور حکومت تھا 2013 سے 18, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اندر بھی کیا رول تھا ہمارے اداروں کا, یا ابھی بھی موجودہ حکومت کو کس طریقے سے سپورٹ مل رہی ہے. تو ہر دور میں آپ کو ان کا ایک رول نظر آتا ہے, وچ از آئی تھنک بیونڈ دیئر اسٹیٹڈ مینڈیٹ ان کا یہ نہیں ہے جو کام ہماری حکومتیں ان سے درخواست کرتی ہیں. نہیں, لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتا ہے, اور سر ڈیول رپورٹنگ ہوتی ہے, آرمی چیف کو بھی رپورٹ کرتے ہیں اور پرائم منسٹر کو بھی. وہ انڈائریکٹلی کرتا ہے, لیکن ہی از امپلائڈ بائی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر پرائم منسٹر بنی تھی تو انہوں نے شمس کلو کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا تھا, اور آرمی کی مرضی کے خلاف بنایا تھا, اور وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر کو انہوں نے بنا کر کے بنایا تھا. تو یہ اسینشلی ٹیکنیکلی اپوائنٹمنٹ یہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر کو وہ رپورٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن سیاسی چیزیں سے دور رہتا ہے. لیکن عام طور سے انڈائریکٹلی ہمارے یہاں تو سب انوالو ہو جاتے ہیں, اور اس میں انوالو ہو گئے, وہ کچھ زیادہ ہی انوالو ہو گئے. اور اب جب کہ اس کے بعد یہ 9 مئی اور دوسری چیزیں شاید سامنے آ گئیں, تو اس کی وجہ سے اب لوگوں کو شبہات پیدا ہوئے کہ شاید ان کی انوالومنٹ اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس شک کی, آرمی ایکٹ کس شک کی خلاف ورزی کی ہے, یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا. یہ تو ابھی چارج جو تھے ان کے خلاف وہ سامنے نہیں آئے, تو اب وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. کیا یہ جو کارروائی جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے, جو اسٹیٹ کسی جو چارجز فریم کریں گے تو پھر اس کے اوپر آپ کے کہنا یہ ہے کہ پھر زیادہ رائے دی جا سکتی. جیسے شاہد عثمانی صاحب, بہت شکریہ کیا.